تمہارا سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے، لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اب اس حدیث شریف کی روشنی میں اس حدیث شریف سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن خصوصیت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا اہتمام تو ویسے بھی کرنا چاہیے، جمعے کے دن اور زیادہ اہتمام کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا ان صلاتکم معروضۃ علیہ، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے جو درود پڑھا جاتا ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچاتے ہیں۔ تو پہلا عمل یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت ہو، زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ درود شریف پڑھا جائے، جو بھی معصور، منقول، مسنون جو بھی درود شریف ہو اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ ایک تسبیح پڑھ لی جائے، 2 تسبیح پڑھ لی جائے، 3 تسبیح پڑھ لی جائے، جتنا آدمی پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا عمل جمعے کے دن کا جو حدیث شریف سے ثابت ہے وہ سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اس کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس جمعے سے اگلے جمعے تک کو روشن کر دیتے ہیں، نور پیدا فرما دیتے ہیں اس کے لیے۔ اس نور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو پھر نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی ہمت اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ بھی جمعے کا خاص عمل ہے سورہ کہف کی تلاوت، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرا جو عمل ہے جمعے کے دن کا خاص عمل وہ ہے دعاؤں کی کثرت، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کے دن، ہر جمعے کے دن، چاہے وہ رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا ہو، ہر جمعے میں ایک ساعت، ایک لمحہ، ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو بھی دعا اللہ سے مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، یعنی اس کو اسی حالت میں قبول فرماتے ہیں جو اس نے مانگا ہے۔ دعائیں تو ساری قبول ہوتی ہیں، انسان جو بھی دعا مانگتا ہے، لیکن یہ ان دعاؤں میں سے ہے جو اسی طرح اسی حالت میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس میں بہت سارے اقوال ہیں علماء کے، 2 اقوال زیادہ راجح ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ امام جب خطبہ دیتا ہے، 2 خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے تو یہ جو عرصہ ہوتا ہے، یہ جو دورانیہ ہوتا ہے، یہ جو وقفہ ہوتا ہے، لمحہ ہوتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ یہ بات البتہ بتا دوں کہ اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دعا کے آداب میں سے یہ ادب تو ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھتے وقت یا جن کو کرتے وقت ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر صبح اٹھنے کی دعا ہے، رات کو سونے کی دعا ہے، بیت الخلاء جانے کی دعا ہے، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے۔ اسی لیے خطبے کے دوران بھی جو دعا مانگی جاتی ہیں یہ بھی حدیث سے، سنت سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ اس موقع پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان کو حرکت دینا یہ بھی جائز نہیں ہے خطبے کے دوران۔ جب خطبہ شروع ہو گیا اس کے بعد بات چیت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بات چیت کر رہا ہے اور کسی ساتھ والے نے اس کو خطبے کے دوران یہ کہا کہ چپ ہو جا، خاموش ہو جا، اس کا ثواب بھی ختم ہو گیا۔ جس نے یہ کہا کہ چپ ہو جا، اس کو بھی خطبے کا ثواب نہیں ملے گا، جس طرح اس شخص کو نہیں ملا جو باتیں کر رہا تھا۔ جس نے خطبے کے دوران یہ کہا کہ چپ ہو جاؤ، تو یہ چپ ہو جاؤ یہ بھی باتیں ہیں، اس کو بھی وہ خطبے کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو خاموش رہنے والے کو ملتا ہے۔ اس لیے خطبے کا خاموشی سے سننا واجب ہے۔ دل میں کوئی دعا کرنا چاہتا ہے تو دعا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ ان گھڑیوں میں سے گھڑی ایک ہو سکتی ہے جس گھڑی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسرا قول جو سب سے زیادہ راجح ہے، جس کو زیادہ تر علماء نے ترجیح دی ہے، وہ یہ کہ غروب آفتاب سے پہلے کا جو وقت ہے، افطاری سے جو پہلے کا وقت ہوتا ہے، یعنی عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے،
عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے، پھر خصوصاً مغرب سے آپ یہ سمجھ لیں آدھا گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے، یہ جو وقت ہے علماء نے لکھا ہے یہ وہ گھڑی ہے جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو افطاری کا وقت تو ویسے ہی قبولیت کا وقت ہے، تو جمعے کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے، پھر رمضان ہو، تو ایسے موقع پر دعاؤں کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ جمعے کے دن کا تیسرا عمل ہے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ دعاؤں کی کثرت کی جائے، اہتمام کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ تو ایک تو میری درخواست یہ کہ آج جمعے کا دن ہے تو یہ 3 کام ضرور آپ کریں۔ ایک سورہ کہف کی تلاوت، دوسرا درود شریف کی کثرت، اور تیسرا دعاؤں کا اہتمام۔